پریز دی لارڈ ایوری باڈی، گاڈ بلیس یو آل. خدا ان کی تعریف ہو آج کے روز کے لیے. ایک دفعہ پھر ہم اس کی حضوری میں سب جمع ہیں. یہ اس کا فضل ہے، اس کا رحم ہے. اور سب جتنے پارٹیسپینٹ جنہوں نے پرستش کی ہے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور آپ سدا خداوند کے حضور ہمیشہ جو ہے وہ زندوں کی زمین پر اس کی پرستش کرتے رہیں. خداوند کا شکر کرتے ہیں. آج کے دن ہم پھر سے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کلام کا ریفرنس جو ہے ایک سے دوسرا جو ہے وہ ہمیں ملتا جا رہا ہے، اور ہم اسے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. یاد رکھیے، یہ باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جلدی جلدی سکالر بن جائیں. یہ باتیں سیکھنے اور کرنے کا، دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات کو سیکھ سکیں کہ وہ قادر مطلق اپنی ذات میں ہے کتنا بڑا. اگرچہ کہ کبھی کبھی ہم مخلوقات کو وقت کے اعتبار سے اس آدھے گھنٹے میں شاید اس میں سے 30% 40% ٹائم سم ٹائمز جو ہے وہ ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن تو بھی یہ خدا کا کلام ہے. اس میں سے اس کی ریسرچ ہو، اس کی تحقیق ہو، تفتیش ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے. غیر قومیں، بہت سارے لوگ وہ جو خداوند کو نہیں مانتے، وہ جو ایتھیس کہلاتے ہیں، کچھ بھی وہ اپنے ان کو کسی بھی ٹرم سے آپ پکاریں. کچھ لوگ اس کلام کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں سے غلطیاں نکال سکیں، اس پر سوال اٹھا سکیں، قادر مطلق کی ذات کو جو ہے وہ سوالات سے اس کا نشانہ بنا سکیں، اور جو نو مرید ہیں، جو کم ایمان کے لوگ ہیں، ان کو ایمان سے ہٹا سکیں، بے دل کر سکیں، ان کو کمزوری کا شکار کریں. کلام کی یاد رکھیے ایک بات، کلام کی تحقیق اور تفتیش جب بھی ہو، اس میں سے خدا کا جلال ظاہر ہو. خواہ آپ تاریخ کے صفوں میں جا کر دیکھیں، خواہ آپ جیوگرافیا کو سٹڈی کریں، خواہ آپ جو ہے کلام کی روحانیت یا ان صفوں کے پیچھے یا لفظوں کے پیچھے باتوں کو کریدنے کی کوشش کریں. ہر ایفرٹ جو ہے اس کا اختتام خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے. اس کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ خدا کا جلال، کسی بشر کا نہیں کہ آپ اسے وڈیائیں اور اسے سراہیں، کیونکہ خدا جب تک نہ چاہے وہ ظاہر نہیں. وقتوں اور زمانوں کے اعتبار سے ہم سے زیادہ لوگوں نے تحقیق کی، دل لگایا کہ ان باتوں کو جانیں، پر خدا نے اپنے وقتوں کے حساب سے جتنا جس جنریشن کے لیے مکاشفہ تھا اسے اس نے لوگوں پر کھولا. آج کی بات جو ہے، ہم پچھلے دنوں سے ہم گارڈن آف ایڈن یا ایڈن کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم آج پھر جو ہے ایک اور عدن کو سٹڈی کریں گے. اور وہاں پر بھی کوئی تھا جس کو جو ہے وہ جاننا، جس کی بابت چیزوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور یہ کوئی کمپلیٹ ہائی اینڈ سٹڈی نہیں ہے. اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں آپ کے کانوں تک ٹکرائیں گی، اور آپ کلام مقدس کے بہت سارے ریفرنسز کو آپ جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. کچھ باتیں ہیں مجھے دیر ہوئی پڑے ہوئے، لیکن اگر آپ نے ریسنٹلی پڑھی ہیں تو خدا کا روح جو ہے آپ کو یاد دلائے. حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 28واں باب. آئیے میرے ساتھ نکالیے اس ریفرنس کو. تھوڑا لمبا ریفرنس ہے، پر پڑھنا اس کو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پورا چیپٹر جو ہے یہ ہمارے لیے جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. کلام کا یہ ریفرنس جو ہے یہ ڈبل ریفرنس ہے، زو مانی ہے، اس میں سے دوہرے مطلب نکل رہے ہیں. اس لیے اس کی ایک ورس جو ہے اس میں یہ سوئچ ہوتا ہے زمین کے بادشاہ جو ٹائر کا بادشاہ ہے اس کے لیے، اور اسی ایک آیت میں سے جو ہے وہ آدھی آیت یا کچھ الفاظ جو ہیں وہ ابلیس کے لیے بھی کہے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیوں ہے یہ میں ابھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے. آئیے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں 28ویں باب کو. یہ لمبا ریفرنس ہے، 2-3 منٹ ہو سکتا ہے لگ جائیں، غور سے سنیے گا. پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، والی شور سے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے. دا کنگ آف ٹائر، اس سے یہ بات کر، اسے مخاطب کر کے یہ بات کر کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا، اور تو نے کہا کہ میں خدا ہوں، اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ کہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے. ہر 2 لفظوں کے بعد سٹوری سوئچ ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں، یہ زو مانی ہے، یہ سوئچ کیوں ہو رہی ہے. دیکھ، تو دانیل سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو. یہ بات جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ خاتم الکمال اور حکمت میں کامل ہے. یہ بات وہ سمجھتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے، کیونکہ
پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہاں کیا کہ تو نے اپنا دل جو ہے الہ کا سا بنایا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں الہ ہوں اگرچہ کہ تو ہے نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ کوئی بات تجھ سے چھپی نہیں اور تو دانیل سے زیادہ عقل مند ہے، یہ تو سمجھتا ہے. تو نے اپنی حکمت اور خود سے مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے. تو نے اپنی بڑی حکمت اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا. اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اس لیے دیکھ میں تجھ پر پردیسیوں کو جو قوموں میں ہیبت ناک ہیں چڑھا لاؤں گا. اور یہ جو پردیسیوں اور ہیبت ناک قوموں کا شہر، ہم نے 3-4 سرمنز پہلے ہم نے اس پر بات تھوڑی سی کی تھی کہ یہ آدمیوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہیبت ناک قوموں کا شہر اور پردیسیوں کا جو لفظ ہے وہ زیادہ تر انجیلک جو بینگز ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا سپر نیچرل جو بینگز ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو خراب کریں گے. وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں. نو رویل بریل، آنریبل بریل نہیں ہوگا تیرا. وہ ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھے انچین کریں گے، تجھے زنجیروں سے جکڑیں گے اور تجھے اتھا گڑھے میں کھینچ کر لے جائیں گے اور تو ایسے مرے گا جیسے کوئی پانیوں میں مرتا ہے، کیونکہ پانیوں میں کسی کا بریل نہیں ہوتا. کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا کہ میں الہ ہوں، حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے. تو اجنبی کے ہاتھ سے نامختون کی موت مرے گا، کیونکہ میں نے فرمایا ہے، خداوند فرماتا ہے. یہ باتیں جو اگلی ہیں غور کیجئے. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر، اس پر یہ ماتم کر اور اس سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ختم الکمال اور دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا. اور آگے جو ہے 9 جو پتھر ہیں قیمتی ان کا ذکر ملتا ہے، یعنی قوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گہرے شب چراغ. اور سونے سے تجھ پر خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی. تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوئی مقدس پر قائم کیا، کوئی مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. یہ جو چلنے پھرنے کا جو لفظ ہے اس پر ہمیشہ غور کیجئے گا. اس کا مطلب ہے he had some duties and freedom، کہ وہ خداوند کے تخت کے سامنے اور پھر باقی جگہوں پر بھی آتا جاتا تھا. اور یہی وجہ تھی اس کے بہت سارے فرشتگان کو اپنے ساتھ ملا لینے کا، کیونکہ وہ اس کی حضوری سے نکل کر دوسری جگہوں پر بھی جاتا تھا. تو آتشی پتھروں پر پھرتا تھا. آتشی پتھروں سے مراد حقیقت میں پتھر نہیں ہیں، انجیلک بینگز ہیں، یہ فرشتگان ہیں. اس پر ہم ابھی ڈیٹیل میں اور بات کریں گے کہ یہ کون ہے. تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راو رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا. اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرح پھینک دیا. تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا. تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا. تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی. میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں. تو نے اپنی بد کرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے. معاف کیجیے گا، لفظ مقدسوں کو ناپاک کیا ہے جہاں تو آتا جاتا تھا. اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکال لوں گا جو تجھے بھسم کر دے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں. قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے. تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا. کلام مقدس کا یہ ریفرنس جو ہے، اس کو پورے کو پڑھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں تحریر ایک دفعہ جو ہے گو تھرو ہو جائیں، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت پر بات کریں گے. حزقیل نبی کے صحیفے کے 28ویں باب کو جب لکھا ہے کہ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا اور پچھلے دنوں میں
ہم نے خدا کے پہاڑ اور باغ عدن جو ہے اس کا بھی تذکرہ پڑھا، ہم نے ذکر پڑھا کہ عدن اور کچھ نہیں، یہ خداوند کی اپنی پریزنس ہے، اس کا تخت ہے جہاں پر کوئی رسائی پا سکتا ہے، جہاں تک کوئی جا سکتا ہے، یہ ہولی آف ہولیز ہے، اور خداوند کی ہولینس تک اس کی رسائی ہوتی تھی، اور وہ خداوند کے پہاڑ پر قائم کیا گیا اور خدا کے باغ میں یعنی عدن میں رہا کرتا تھا۔ یہ جو ہے وہ عدن نہیں ہے جس کو ہم نے ابھی پچھلے 4 سرمنز میں ڈسکس کیا ہے، یہ آدم والا عدن نہیں ہے، یہ خداوند کی اپنی پریزنس ہے، اس کا تخت ہے جہاں پر، اور یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم لائن ہے، یہ ہمارے وقت میں نہیں ہے، انسان کی تاریخ میں، ہمارے سولر سسٹم کی موومنٹس میں اس کا تذکرہ، اس کی کیلکولیشنز نہیں ہے۔ So well before human time begins، اس سے پہلے کہ انسان کا وقت شروع ہو، یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے، جسے ہم ازلیت یا ابدیت کہتے ہیں یا ایٹرنٹی کہتے ہیں، یہ ہم سے پہلے کے زمانوں اور لمحوں اور چیزوں میں ہے، جہاں پر ہماری رسائی نہیں ہوتی، ہماری مشینز جو ٹائم کیلکولیٹ کرتی ہیں ان کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ سور کے بادشاہ کو یہ لکھ، میں نے پہلے کہا کہ یہ جو چیپٹر ہے یہ زو مانی ہے، یہ ڈبل ریفرنس ہے، دو مطلب نکلتے ہیں اس کے، اور آپ اور میں جو ہے وہ پچھلے سال میں کسی ایک سرمن میں جب ہم بات کر رہے تھے تو موکلین پہ ہم نے بات کی، ایجنٹس ہیں، پرنسز ہیں جو ہوا میں موکل رہتے ہیں، پر زمین پر حکومتوں کو، بادشاہوں کو، اتھارٹیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں جو زمین کی ہیں، اور یہ موکلین جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ دانیل نبی کی کتاب میں سے دانیل کا موکل کون تھا؟ میکائل۔ فارس کا بھی موکل تھا، یونان کا بھی موکل تھا، اور فارس کے موکل نے دانیل کے پیغام رساں کو جو ہے وہ روک رکھا تھا، یہ وہ موکلین ہیں۔ لیکن سور کے بادشاہ کا جو موکل ہے وہ ابلیس بذات خود تھا۔ اسی لیے یہ رویا جو ہے، یہ بات جو ہے، جو ہر 2 لفظ کے بعد سوئچ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات جو ہے وہ ابلیس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈریس کر کے کی جا رہی ہے، یا پھر یہ اس کا تعلق کسی محض انسان کے ساتھ۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ انسانی بدن کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہیں، اور کافی سے زیادہ جو باتیں ہیں وہ روحانی عالم کے ساتھ ابلیس کو ایڈریس کر کے جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں۔ اس میں جو ہیلپ فل ہمارے جو ریفرنسز ہیں، جو آپ گھر میں بھی اس کو مزید اگر مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، آپ جو ہے حزقیل 28 باب کے ساتھ ساتھ آپ یسایہ نبی کے صحیفے کے 14ویں باب کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مزید جو ہے آپ کو اس سے کلیرٹی ملتی چلی جائے گی، چیزیں اور باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ وہاں پر لکھا ہے کہ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اس کے اندر یہ گھمنڈ تھا کہ I am the finest product of the Lord، جس کو خدا نے جو ہے، جسے ہم آج کل کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ ہائی اینڈ پروڈکٹ، جس کے بعد کسی دوسری چیز کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بڑی کامل چیز بنی ہے۔ خدا نے اس سے انجیلک بینگ میں سے ہائی اینڈ جو ہے وہ کریشن جو ہے اسے بنایا تھا، اور اسی بات کی خوبصورتی کے سبب سے اس کے اندر گھمنڈ سمایا۔ اس نے کہا کہ میرا دل جو ہے اب میں خدا کی مانند ہو جاؤں، میں اپنا تخت ستاروں سے اوپر بناؤں گا، اور ستارے جو ہیں اور کوئی نہیں، یہ انجیلک بینگز ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے آگے جو ہے انہی ابواب میں جو ہے، اگر آپ جب اس کو ریفرنسز کو پڑھیں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ سب جو ہیں وہ کون ہیں، اور اس نے کیا سوچا تھا اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ خدا کے عدن میں خدا کی خدمت کرتا تھا، اس کی حضوری میں اس کی پرستش کرتا تھا۔ جب ہم نگینہ بندی کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم ٹیبرٹس اور پائپس کی بات کرتے ہیں، تو یہ سازوں کے نام ہیں۔ آج بھی جب پائپ بینڈز بجائے جاتے ہیں ایک ڈیفرنٹ اٹریکشن ہوتی ہے۔ میوزک کی ہر چیز سے یہ واقف تھا، خداوند کی پرستش کرتا تھا، اس کے اندر آگ بھری تھی جو خداوند کی پریزنس میں رہنے کے سبب سے اس کی مدد کرتی تھی کہ خداوند کی پرستش کرے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پرستش کرتا تھا، یہ دعائیں نہیں کرتا تھا۔ دعا ہم کرتے ہیں، یہ پرستش کرتا تھا۔ یہ شاپنگ لسٹ لے کے نہیں بیٹھتا تھا، یہ خداوند کی قدرت کا بیان کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا تھا، اور اس کے بڑے نام اور اس کی قدرت کا اظہار کرتا کہ وہ کیسا عظیم ہے۔ آج بھی
जितने प्रस्तुत करने वाले लोग हैं उनके अंदर ये बड़ी खूबी पाई जाती है कि वो अपने आप को एक डिफरेंट ही प्रोडक्ट समझते हैं। अगर उनकी तारीफ ना की जाए वो नाराज भी हो जाते हैं। म्यूजिक की दुनिया के साथ जुड़े हुए लोग इस बात को जान लें कि जितना ज्यादा म्यूजिक, जितनी ज्यादा प्रस्तुत, जितनी ज्यादा गायकी इब्लीस जानता है, लूसीफर जानता था, उतनी आज तक कोई नहीं। इसीलिए उसने दुनिया भर के म्यूजिक को, इवन चर्च गॉस्पल म्यूजिक को उसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, करप्ट करने की कोशिश की है। आज जितने परस्तार अपने आप को कहते हैं, हम सब जितने उनमें शामिल हैं, इस बात को सोच लें, जान लें, अगर मैं अपनी तारीफ का कहा हूं, अपने आप को कोई चीज समझता हूं, या जब मुझे ये लगना शुरू हो जाए कि मैं खुदावंद की प्रस्तुति जब करता हूं तो समा बंध जाता है और इसके जैसी प्रस्तुति को दूसरा नहीं करता, याद रखिए कहीं दबे पांव में इब्लीस तो नहीं आ गया कि आपकी खोपड़ी में आपके मिजाज के साथ बात करे और आप घमंड का शिकार हो। आप अपनी आवाज की, अपने म्यूजिक के बजाय जाने की, आप अपनी तरतीब की खूबसूरती जो है उसको खुद से ही इतना सराहते हैं कि आप में घमंड समा जाए। इस बात से हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। जहां प्रस्तुत गाकर बजाकर किया जाना खुदावंद को खुश करता है, वहां पर बाल बराबर फर्क है कि कोई शख्स घमंड का शिकार होकर इब्लीस की सी सजा पाए। इसलिए बजाने वाले, प्रस्तुत करने वाले जो खूबसूरती से कर सकते हैं, दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, वो अपने आप को अक्सर नहीं हर रोज जो है वो अपना मुआयना करते रहें, मुहासबा करते रहें कि वो कहां पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दबे पांव में कोई चीज सोचों में, ख्यालों में घर कर जाए और हम अपने आप को दूसरों से बेहतर जानकर कोई डिफरेंट किस्म की हाई एंड प्रोडक्ट समझकर हम इब्लीस की सी सजा पाएं और उसकी जमात वाले जो है वो गिने जाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुझ में नगीना बंदी जो है वो की गई और हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। और यहां पर 9 पत्थरों का जिक्र है। कितने पत्थरों का? 9 पत्थरों का जिक्र है। पोशिश का मतलब ये नहीं कि बिछौना है, पोशिश का मतलब है कि ये तेरे ऊपर है। अगर आप खुरूज की किताब उसके 28वें बाब में पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जो काहिन का लिबास होता था वहां पर नगीने जड़े होते थे, और जिनका जिक्र अभी हमने पढ़ा है ये सारे के सारे पत्थर जो हैं वो यहां 9 हैं, वहां पर 12 होते थे। और 12 पत्थर किसको रिप्रेजेंट करते थे? इस्राएल के 12 कबीलों को, कि ये खुदा की नजर में बहुत कीमती हैं और खुदावंद की प्रेजेंस में, उसके तख्त के सामने इनकी याद होती है। जब 9 पत्थरों का जिक्र मिलता है यहां पर और ये खुदावंद के तख्त के सामने जब प्रस्तुत करता है तो कितने बाकी के फरिश्तेगान भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पर, वो सब एक जगह पर नहीं है। जब ये 9 जो है वो पत्थरों के साथ जो इसके ऊपर लगे हैं, ये 9 किस्म की एंजेलिक बीइंग्स जो हैं, फरिश्तेगान जिनको हम इन जनरल कहते हैं, आम फहम जुबान में उन सब को फरिश्ते कहा जाता है, ये खुदा के हुजूर उन सब की नुमाइंदगी करता है। ये वाकई सुपर बीइंग था। सबसे ज्यादा इसको जो है मखसूस किया गया, ये चुना गया और फिर ममसू करके इसको खुदा के हुजूर रखा गया ताकि ये सब की नुमाइंदगी करे और खुदाबंद की प्रस्तुत करे। He was the chosen one। और फिर इसको अनॉइंट किया गया कि वो खुदा के हुजूर सब फरिश्तेगान की नुमाइंदगी करे। और वो फरिश्तेगान कौन कौन से हैं? गौर से जो लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, वो इनको लिख लीजिए। जब मैं इनको बोलूंगा तो आपको, अगर आप बाइबल रीडर्स हैं, आपको हवाले भी याद आएंगे। अगर हवाला रेफरेंस याद ना आए तो कम से कम आपको याद होगा कि हमने ये लफ्ज पढ़ा है। पहला सराफीम या कुदसी, जिसे हम सिराफ भी कहते हैं। सराफीम जो हैं ये वो हैं जो खुदावंद की प्रेजेंस में प्रस्तुत के लिए खड़े होते हैं। लूसीफर उनमें से एक था जो स्टेप फॉरवर्ड करता था और सबकी नुमाइंदगी करते हुए खुदावंद के हुजूर प्रस्तुत करता था। दूसरे जो हैं वो करोबी हैं, जिन्हें हम चेरब भी कहते हैं। ये वो करोबी हैं जिनकी बाबत लिखा है कि वो करोबियों पर बैठता है और उड़ता है और तख्त नशी होता है। फिर जो तीसरी जो किस्म है इसे हम डोमिनियंस कहते हैं, जिन्हें उर्दू में लफ्ज रियासतें कहा जाता है। ये रियासतें
کوئی زمین کی جو باؤنڈریز نہیں ہے، ڈیمارکیشنز نہیں ہیں، یہ ڈومینینز جو ہیں یہ فرشتگان ہیں. پھر قوتیں، پاورز، یہ بھی فرشتگان ہیں. اس کے ساتھ پرنسپیلٹیز، ہوا کی عمل داری کے حاکمین، یہ سارے کے سارے یہ بھی فرشتگان ہیں. آرک اینجلز، مقرب فرشتگان. اور اس کے بعد جو 9th کائنڈ ہے، بلکہ 8ویں جو ہے وہ اینجل ہے، ایک بیچ میں سے مس ہو گئی، جو کہ تیسرے نمبر پر تھی، وہ ہے تھرونز، تخت. اور اگر میں 1-2 آیتیں بولوں تو آپ کو اس بات سے جو ہے اندازہ ہو جائے گا. کلام میں لکھا ہے تخت ہوں یا ریاستیں ہوں، اختیار ہوں یا قوتیں ہوں، ہوا کی عملداری کی ساری حکومتیں اور حاکمین، سب کے سب اس میں شامل ہیں. پالوس رسول کے خطوں میں ان سب کا ذکر ملتا ہے. اور اس کو ہم نے جو ہے وہ گزرے سال میں ہم نے تھوڑا سا ان کا ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فرشتگان ہیں، جن کو ہم رتھ بھی کہتے ہیں، جن کو ہم گھوڑوں کا نام بھی دیتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں وہ فرشتگان ہی کہلاتے ہیں. یہ وہ 9 قسمیں ہیں جن کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو ممسوک روبی قرار دیا گیا تھا، تاکہ خدا کے حضور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے پرستش کرے. چونکہ اسے خدا کی قربت حاصل تھی، آگے لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ قیمتی پتھروں میں چلتا پھرتا تھا. یہ چلنا پھرنا جو ہے اس کے پاس اختیار تھا کہ خداوند کے حضور جائے اور وہاں سے باہر بھی آئے. اور یہی بات اس کے لیے آزمائش کا بھی سبب بنی. اس نے پروپوگیٹ کرنا شروع کر. باقی جتنے انجیلک بینگز تھے ان کے ساتھ اس نے ساز باز کی، اور یوں اس نے اپنا دل علاقہ سا بنایا، اور اپنی سوداگری کے سبب سے اس نے اپنے خزانے کو، اپنی دولت کو کرپٹ کیا. اپنے اندر کی بیوٹی کو اس نے جو ہے وہ کرپٹ کرنا شروع کر دیا، اس میں ملاوٹ کرنا شروع کر دی. اور ہم کیوں کہتے ہیں یہ پرستش کرتا ہے؟ کیونکہ ایوب نبی کی کتاب جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح کے ستارے، 38واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ صبح کے ستارے جب مل کر گاتے تھے، اور خدا ستارے جو ہیں وہ پرستش کرتے تھے اور خدا کے بیٹے مل کر گاتے تھے، تو مجھے بتا یہ خدا جو ہے ایوب سے بات کر. آپ اس ریفرنس کو خود پڑھ لیجئے گا. اس میں سے ہم جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پرستش کی اس انتہا تک پہنچتا تھا جہاں سے خدا کی قدرت خوش ہوتی تھی، اور اسے ممسوک روبی اسے قرار دیا گیا. دنیا بھر میں آج بھی میوزک جو ہے فیسینیٹ کرتا ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں. اور اگر وہ ترتیب کے ساتھ، دھن کے سر اور تال کے ساتھ بجایا جائے تو ہمارے جو انسانی لفظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں سما بندھ جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، زمین کی حرکت جو ہے، موومنٹ رک گئی ہو. خدا، اور جب کوئی انہونی بات ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے خدا یہاں موجود ہے. داؤد نے the longest book in the Bible، زبوروں کی کتاب، شاعری کی کتاب، پرستش کی کتاب، جسے گایا گیا، جسے ماسٹر میوزیشین نے کمپوز کیا اور اسے خداوند کے حضور گایا. یہ وہ میوزک ہے جس سے داؤد کی روح واقف، اور اس نے زمین پر آسمان کے فرشتوں کی پرستش کو زمین پر سما، اور سینکڑوں لوگ بجایا کرتے تھے خداوند کے حضور. He tried his best کہ جو کام جو ہے آسمان پر ہوا ہوتا تھا وہ زمین پر انسانوں کے ذریعہ سے بھی خدا کے لیے ہو سکے. God loved it. خداوند کو اس سے بڑی محبت ہے کہ کوئی اس کی پرستش کرے. اب یہ جو ہے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کی بھلی باتیں تھیں جو اس نے خداوند کے حضور، اس نے میوزک کو، سنگنگ کو، اس نے آج دنیا کی اور چرچ کی جو اس وقت ورشپ ہے، میوزک ہے، اس نے اس کو انفلوئنس کر. میں صرف طبلوں اور ڈھولکیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آدمیوں کی اور مردوں کی، عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو اس میں شامل ہیں. اگر کوئی پرستش کرتا ہے اور گناہ کے ساتھ ہے، بدی کے ساتھ ہے، وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اور خداوند کے حضور سرنگوں ہو اور توبہ کرے کہ وہ کس طرح سے، کس کے حضور کس طرح سے پرستش کرتا ہے. یہ بات کر کے کسی کو ڈرانا یا دمکانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ خداوند کی پریزنس، اس کی ہولینس سے واقفیت کروانا ضروری ہے. جب آپ خداوند کے حضور گاتے ہیں، گھمنڈ، سیلف پریز کہ کبھی خواہ نہ ہوں، گھمنڈ زندگی میں کبھی نہ آنے پائے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کبھی نہ جانے. اگر کوئی تعریف کرے اتنے ہی زیادہ ہمبل ہوتے جائیں، اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ
وہ اپنے آپ کو حلیم کرنا شروع کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس کی قوتیں ہماری سوچوں خیالوں کو جو ہے وہ لے کر ہمیں آزمائیں. لکھا ہے اس نے کہا کہ اگر آپ یشعیاء نبی کے صحیفوں میں پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں خدا کے ستاروں سے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ قائم کروں گا, اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر جاؤں گا. اسے ممسوخ کیا گیا ہے, اسے چنا گیا ہے, پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند نے کہا کہ یو آر دا بیسٹ, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور جو تو کر سکتا ہے ان میں سے کوئی نہیں کر سکتا. اسے سب کی نمائندگی کے لیے ضرور چنا گیا ہے, پر اسے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے اور دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر جانے. جب اس نے کہا کہ میں جتنے بھی انجیلک بینگز ہیں, جتنے فرشتگان ہیں, حکومتیں ہیں, ریاستیں ہیں, تخت ہیں, میں ان سب سے اوپر اور ان سب کو اپنے نظرے میں لوں گا اور یہ سب میری پیروی کریں گے اور میں بغاوت کر دوں گا. یہاں سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو. وہ آتشی پتھروں میں آیا جایا کرتا تھا. اس نے کہا کہ میں اپنا تخت ستاروں سے اوپر سب سے بالا تر کروں گا اور یہ سب میرے اختیار میں رہیں گے اور میں ان پر حکومت چلاؤں گا, اور یوں خدا کے ساتھ کوئی نہیں, سب میرے تابع ہوں گے اور میں خدا کے حضور اس کے بغاوت کروں گا اور اس سے بڑا بن جاؤں. یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ فرشتگان تک ہیں. اگر دانیل نبی کے صحیفے کو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جتنی جو رولز اینڈ رینز ہیں بادشاہوں کی جو حکمرانی ہے, ان کا اختیار, ان کی حکومتیں جن پر ابلیس جن کو کنٹرول کرتا رہا ہے, وہ سب کی سب وائلنس سے بھری ہیں. ابلیس آج بھی جن زندگیوں کو بھی پکڑتا ہے, جن کو وہ اپنے اسیر بناتا ہے, ان کی زندگی میں وائلنس بھر دیتا ہے, ظلم بھر دیتا ہے, ان کو بھی دکھ دیتا ہے اور ان کے وسیلے سے دوسروں کو بھی دکھ دیتا ہے. اگر آپ کے اور میرے وسیلہ سے اگر دنیا دکھی ہے, خدا کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا, ہمیں پھر سے ایک دفعہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھ پر کس کا اختیار. کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند کے پہاڑ سے کاٹ ڈالا گیا. خداوند کی پریزنس سے, اس کے چہرہ کے نور سے جو اسے میسر تھا کہ وہ اسے دیکھتا تھا, اس سے لطف اندوز ہوتا تھا, اس سے اس کی روشنی باقی تھی. لکھا ہے کہ تو اس پر سے کاٹ ڈالا گیا, وہاں سے ہانک دیا گیا, وہاں سے نکال دیا گیا. تیری پوزیشن اور تیری پلیس دونوں جو ہیں وہ رد کر دی گئی, نل اینڈ وائڈ کر دی گئی. تیری جگہ بھی, خدا کا پہاڑ, اس کی حضوری بھی تجھ سے جاتی رہی, اور پھر تیرا مقرب ہونا, تیرا خدا کے حضور ممسوک روبی کے طور پر پرستش کرنا بھی تجھ سے جاتا رہا, کیونکہ تجھ میں گھمنڈ سمایا تھا. اس نے خدا کی قدرت سے, اس کی حضوری سے نگاہیں ہٹا کر اس نے اپنی بیوٹی پر نظریں لگا لی کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. میں دیکھنے میں پرستش کرنے میں, میرا علم, میری حکمت خاتم ہے, مطلب ہائی اینڈ ہے. اس کی میری جو خدا کی پروڈکٹ ہوں, یہ فنالٹی ہے, ہائی اینڈ ہے, لاسٹ ہے, ریزورٹ ہے جس کو خدا نے بنایا ہے. اس سے زیادہ خوبصورت تو کچھ بنا ہی نہیں سکتا. کمپلیٹنس, 9 کا جو ڈیجٹ ہے اس کا مطلب ہی فنالٹی ہے, فائنل ہے, تکمیل ہے کسی چیز کی. اس نے یہی خیال کیا کہ خدا نے جو مجھے بنایا ہے, اس کے بعد وہ اس سے کوئی بھلی چیز, اچھی چیز, حکمت والی, خوبصورت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی اس کے اندر گھمنڈ جو ہے اس کا گنا گیا, اور اس نے اپنے دل کو خدا کے جو ہے وہ خدا کے جیسا بنا کے اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ سب جو ہیں وہ میں ان سے اوپر جو ہے وہ سب ستاروں سے اپنے آپ کو بلند کروں گا. سارے انجیلک بینگز میرے انڈر ہوں گے, میری بات مانیں گے, میرا حکم مانیں گے, اور یہ اس کی بغاوت. یہاں سے ہم اگلا جو سیشن ہے, یہ جو ہوئی باتیں یہ آدم سے پہلے کی, یہ کسی آسمانی مقاموں پر خداوند کی اپنی پریزنس میں, جسے خدا کا باغ کہا گیا ہے, وہاں پر ہوئی. اور اس کے بعد جب وہ گرا تو بہت سارے مبصرین جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو پیدائش کی کتاب کے جو پہلی 2 آیات ہیں, زمین کی ویرانی اور سنسانی کی وجہ جو ہے, یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ گرایا گیا زمین پر تو اس کے بعد اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں ہر چیز کو فنا کر دوں. ابھی آدم والا باغ جو ہے وہ ابھی نہیں بنا ہے, یہ بعد کے
جو ہے وہ باتیں ہیں، یہ بات کا وقت ہے. آج ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اس بات کو جاری رکھیں گے کہ اس کا جو گناہ تھا، اس نے سوچا کہ میں اپنی حکمت سے، اپنی دانش سے میں خدا کی مانند بن جاؤں گا، اور یوں خداوند جو ہے وہ اس کے خلاف میں بغاوت کروں گا اور سب فرشتوں کو پر اختیار رکھوں گا اور میرا تخت فرشتوں کے اوپر ہوگا. دس از واٹ از دا پرائڈ. یہی اس کا گناہ تھا جو خداوند کو پسند نہ آیا. آج کوئی شخص بھی ہم میں سے ایسا ہو جو اس طرح سے سوچتا ہو کہ میں ہی اچھا ہوں اور دوسرے نلج ہیں، نکھٹو ہیں اور ان میں کوئی ایبلٹی نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ آپ کی خدا کی طرف سے خوبی نہیں ہے. پالوس کہتا ہے کہ مکاشفوں کے سبب سے میں کہیں پھول نہ جاؤں، گھمنڈ نہ کر بیٹھوں. میرے عزیز بہنوں اور بھائی، ہم اگلے ہفتے میں اس بات کو جو ہے وہ باغ عدن میں جو آدم والا عدن تھا اس میں پہنچیں گے کہ وہاں پر جو ہے اس نے اپنے شکست کھانے کے بعد، زمین پر خاک اور راکھ ہونے کے بعد، اپنے منصب سے ہٹائے جانے کے بعد، جب وہ زمین پر پھینکا گیا راکھ کی طرح، تو اس کا وجود جو ہے، اس کی جو عزت ہے جس کو وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت سربلند ہوں، وہ خاک اور راکھ ہوئی. تو اس نے زمین پر پھر کس طرح سے اپنا کام کرنا شروع کیا. ہم اگلے ہفتے جو ہے جب یہ اوپر سے گرایا گیا ہے تو زمین پر اس نے کیا کیا، اور پھر جب آدم والا عدن ہوا، آدم کی کریشن ہوئی، تو پھر اس نے آدم کے ساتھ کس طرح سے کیا، اس کو ہم اگلے ہفتے جاری رکھیں گے. تب تک خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخش. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں. خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری حمد اور تیری تعریف ہو. تو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. ہم تیری پرستش کرتے ہیں خداوند. ہم تیرے کلام کو جاننے کی کوشش میں رہتے ہیں خداوند. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تیری گہری باتوں کو جان سکیں. تیرا شکر. ہمیں گھمنڈ کی اسپرٹ سے، روح سے، یسوع کے نام میں خداوند تو ہمیں محفوظ رکھ. تیری مہربانی ہمارے ساتھ بنی رہے، اور خداوند ہمارے چراغ تیرے چہرہ کی روشنی کے سبب سے ہمیشہ جلتے رہے. گھمنڈ کر کے ہم ابلیس کی سی سزا نہ پائیں. ہم پر رحم کر، اور ہم سب کے چرچز پر رحم کر، لیڈرز پر رحم کر، اور جتنے پرستش کرنے والے ہیں ان سب پر اے خداوند تیرا ہاتھ بڑھے، اور تو رحم، تیری تعریف، تیری حمد، یسوع ناصری کے نام.